کریم نے شیخ صاحب کو اسلم کی دکان پر جاتے دیکھا تو اسے تجسس ہوا، یقیناً کوئی خاص بات ہوگی۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے کو بہانے سے اسلم کی دکان پر بھیجا۔ اس کے آنے تک کریم کو چین نہ آیا، اگرچہ اس کی دکان پورے بازار میں اچھی مٹھائیوں کے لیے مشہور تھی، مگر جب سے اسلم نے اس کے ساتھ والی دکان خرید کر مٹھائیاں بنانا شروع کی تھیں، کریم اس سے کھار کھانے لگا تھا۔ اب بھی شیخ صاحب کو اس کی دکان پر جاتا دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا کہ اس کی دکان کے ہوتے ہوئے وہ اسلم کی دکان پر کیوں گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کا بیٹا واپس آیا تو وہ بتانے لگا شیخ صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، وہ گڈو کے ابا کو مٹھائیوں کا آرڈر دینے آئے ہیں۔ گڈو اسلم کے بیٹے کا نام تھا۔ یہ سن کر کریم اور جلنے لگا۔ اتنا بڑا آرڈر اسلم کو مل جائے یہ اسے منظور نہ تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ شیخ صاحب اس کی دکان میں آئے اور کہنے لگے، بیٹا کریم، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ میں اس محلے میں نیا آیا ہوں اور جلد ہی میرے بیٹے کی شادی ہے، اس لیے جب میں نے یہاں کے لوگوں سے مٹھائی کی دکان کا پوچھا تو انہوں نے مجھے تم دونوں کی دکان کے بارے میں بتایا، اس لیے میں نے سوچا کہ تم دونوں کی مٹھائیاں چیک کر لیتا ہوں، جس کی مٹھائی پسند آئی اسے میں یہ آرڈر دے دوں گا۔ یہ سن کر کریم خوش ہو گیا۔ شیخ صاحب کہنے لگے، میں نے ابھی یہ بات اسلم سے بھی کہی ہے اور تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ شام تک تازہ مٹھائی بنا کر میرے گھر بھیج دینا۔ میں گھر والوں کی رائے کے بعد تم دونوں میں سے کسی ایک کو آرڈر دے دوں گا۔ شیخ صاحب کے جانے کے بعد وہ دونوں مٹھائی بنانے میں لگ گئے۔ چونکہ کریم کافی عرصے سے مٹھائیاں بنا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں قدرتی ذائقہ بھی تھا، اس لیے وہ جلدی مٹھائی بنا کر فارغ ہو گیا، مگر اپنی تجسسانہ طبیعت کے پیش نظر وہ بار بار باہر نکل کر اسلم کی دکان کی طرف جھانک لیتا۔ اسے بس یہ خوف تھا کہ کہیں یہ آرڈر اسے نہ مل جائے۔ چونکہ اسلم کی دکان چھوٹی سی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر مٹھائیاں دکان کے باہر بناتا تھا۔ جب اسلم مٹھائی بناتے ہوئے کوئی چیز اندر سے اٹھانے گیا تو کریم کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اسلم کے اندر جاتے ہی نمک کا ڈبہ اٹھایا اور سب سے نظر بچا کر کڑاہی کے اندر اچھا خاصا نمک ڈال دیا۔ یہ کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے کریم نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنی بنائی ہوئی مٹھائی ایک برتن میں ڈال کر شیخ صاحب کے گھر دینے کو کہا۔ اس کا بیٹا واپس آیا تو اس نے کہا کہ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ وہ مٹھائی چکھ کر صبح آپ کو بتا دیں گے۔ صبح ہوئی تو شیخ صاحب نے ان دونوں کو بتایا کہ اسے اسلم کی مٹھائی بہت پسند آئی ہے، اس لیے وہ آرڈر اسلم کو دے رہا ہے۔ یہ سن کر کریم ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ شیخ صاحب نے اسلم کی مٹھائی پسند کر لی؟ اس نے فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ جب وہ شیخ صاحب کے گھر مٹھائی دینے گیا تھا تو راستے میں کیا ہوا تھا۔ یہ سن کر اس کے بیٹے نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ جب وہ مٹھائی لے کر شیخ صاحب کے گھر جا رہا تھا تو اسے راستے میں اسلم کا بیٹا گڈو ملا، جو مٹھائی لے کر وہیں جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مٹھائی بعد میں لے جائیں گے، پہلے مل کر کینچے کھیل لیتے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ ہم نے مٹھائی ایک جگہ پر رکھ دی اور کھیلنے لگے، اور جب ہم کھیل سے فارغ ہوئے تو مٹھائی شیخ صاحب کے گھر دے آئے۔ یہ سن کر کریم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یقیناً دونوں سے مٹھائی کے برتن بدل گئے ہوں گے۔ اصل حقیقت جاننے کے بعد کریم کو اپنے کیے پر ندامت ہونے لگی۔ اس نے جو گڑھا اسلم کے لیے کھودا تھا وہ خود اسی میں گر چکا تھا۔ سیانے کہتے ہیں، دھوکہ کبھی اپنے مالک کو نہیں بھولتا، جلد یا بدیر وہ اسے تلاش کر لیتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے لیے
کچھ برا کرتا ہے تو جلد اسے اس کی سزا مل جاتی ہے۔